للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی یہ آیہ مبارکہ ایک بڑے اہم سوال کا جواب عطا فرماتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور اس کا اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اس کی گزارشات سنتا ہے، اس کی ضروریات کو جانتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے پہ قادر ہے، اس کے حال سے کما حقہ واقف ہے، اس کو ہر مصیبت سے بچانے پہ قادر ہے، اس کو ہر نعمت پہنچانے پہ قادر ہے، پھر اس بندے پہ تکلیف کیوں آتی ہے؟ آیہ کریمہ کا موضوع یہ ہے کہ کفار اس بات پہ بڑے بغلیں بجاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ان کے خدام کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار پہ بڑا ناز ہے، اپنے رب کی قدرت کی بہت باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے بتوں پہ تو طنز کرتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اپنے رب کو تو قادر مانتے ہیں۔ پھر ان پر یہ دکھ اور تکلیف اور مصیبت یہ کیوں آتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان سے کہہ دیجئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ ہمارا مالک صرف ہمارا نہیں، اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہمارا مالک وہ ہے جس نے مخلوق کو بنانے سے پہلے ان کے لیے فیصلے لکھ دیے، ان کے لیے روزی لکھ دی، ان کے لیے قد کاٹ، ان کے لیے ان کی شکل کیسی ہوگی، وہ سب کچھ لکھ دیا، اور ہر چیز اس کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق چلتی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو بھی لن یصیبنا، کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچے گی الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ جو اس نے ہمارے حصے میں کر دی ہے۔ اب جب آدمی کسی ڈاکٹر پہ اعتماد کرتا ہے اور اپنا وجود اس کے سپرد کر دیتا ہے، تو کبھی وہ کڑوی دوائی بھی دے دیتا ہے، کبھی وہ انجیکشن لگاتا ہے، کبھی وہ آپریشن بھی کرتا ہے، کسی جگہ کو چاقو سے کھولتا بھی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر اس سے دشمنی کر رہا؟ ہرگز نہیں، اسی میں اس کی بہتری ہے اور اسی میں اس کا بھلا ہے جو وہ اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر مریض کا رشتہ تو اور ہوتا ہے، ہمارا رشتہ تو اس کے ساتھ مالک اور بندے کا ہے، اور ایسا ہے کہ کسی آن کسی لمحے وہ ہم سے غافل نہیں۔ انسان غافل ہو سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے، انسان کسی دوسری طرف مصروف ہو جائے تو ایک بات رہ جاتی ہے۔ انسانی ذہن ایک وقت میں ایک طرف متوجہ ہو سکتا ہے، اگر دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو پہلی بات رہ جاتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کافروں کو اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے
بلکہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پر اگر کوئی تنگی ترشی یا کوئی سختی بھی آتی ہے تو ہم چونکہ مکمل طور پر، کلی طور پر، پورے یقین اور پورے دل کی گہرائی سے اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی بیت رہی ہے اسی میں اس کی رضا ہے اور اس کی منشا ہے۔ اس کی منشا کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم کوئی راستے میں نہیں پڑے ہوئے کہ جس کا جی چاہے وہ ہمیں ٹھوکر مار دے۔ ہم کوئی بے بس و بے کس نہیں ہے کہ جو چاہے ہم پر دندناتا چلا آئے، بلکہ ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارے ہر حال سے واقف ہے، ہر صورت سے آگاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر آگے تشریح فرمائی ہے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، مومن ہے کون؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ نے جو اسباب عطا کیے ہیں ان میں تو وہ تو استعمال کرے، اپنی جو محنت کوشش کر سکتا ہے وہ تو کرے، لیکن نتائج کے اعتبار سے بھروسہ اللہ کرے۔ جو بھی نتیجہ آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور وہ اس بات پہ قادر ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانی کیا ہے اور مسلمان کون ہے اور مسلمان کیا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ایک وہ جو ترک سبب کر کے خود کو بڑا برگزیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کام نہیں کریں گے، بیمار ہیں جی، بڑی حضرت والا دوا کھاتے ہی نہیں جی، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ لباس جی کوئی دھو کر پہنا دے، نہیں تو حضرت کو پرواہ ہی نہیں ہوتی جی، پھٹ جائے تو کوئی بات نہیں جی، کام بالکل نہیں کرتے، بات کسی کی نہیں سنتے، ملتے کسی سے نہیں ہیں، یعنی بالکل ایک نکمہ طبقہ ہے جو صرف نکمہ ہونے کی وجہ سے مقرب الہی بنا ہوا ہے اور ولی اللہ مشہور ہے۔ دوسرا ایک طبقہ ہے جو نرا دنیا پہ اعتماد رکھتا ہے، جسے کوئی کام پڑے، کسی کام سے آئے، کسی دنیاوی افسر کے اس کی سفارش کر دو، کوئی رکا چٹھی دے دو، وہ راضی ہے، لیکن اسے کہہ دو کہ اللہ سے دعا کریں گے، وہ ناراض ہو جاتا ہے جی، اس کے خیال میں اللہ نے کیا کرنا ہے اور ہم نے اللہ سے کیا کروانا ہے۔ ایک طبقہ ایک سرے پر ہے کہ وہ ہر چیز کو مادی اسباب سے وابستہ کرتا ہے، دوسرا دوسرے سرے پر ہے کہ وہ بالکل ہی اسباب کو چھوڑ کر دنیا سے الگ ہو گیا۔ اب درمیان میں ان دونوں کو ملانا یہ علماء ظواہر کا کام تھا، علماء کا یہ حق تھا کہ وہ عام آدمی کو سمجھاتے اسلام کیا ہے اور اللہ کی رضا کس میں ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ حدیث شریف میں تو ارشاد ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے ان کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہوگی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے کہ جب کوئی صاحب کتاب نبی آتا اور جب تک اس کی کتاب کے احکام جاری و ساری رہتے تو پے بپے نبی آتے اور اس کتاب کی وضاحت کرتے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے اور لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت مکمل ہو گئی،
یہ جو کہا جاتا ہے نا نبوت ختم ہو گئی، یہ بھی ایک طرح سے صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح لفظ یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد پاک میں اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا اگر نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دی جائے تو وہ محل بنتا رہا، نبی آتے رہے، وہ عمارت مکمل ہو گئی لیکن اس میں ابھی ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ انا تلک اللبنہ او کما قال رسول اللہ، اگر میں الفاظ بھول نہیں رہا تو حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ وہ اینٹ میں ہوں، اور میری بعثت سے وہ خلا مکمل ہو گیا، یعنی نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی، مکمل ہوگی۔ اب کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش باقی ہی نہ رہی، ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ جب نبی نہیں آئے گا، نبی بھی وہی ہوگا، کتاب بھی وہی باقی رہے گی، تو اس کتاب کو سمجھانا جو کام بنی اسرائیل میں صاحب کتاب رسول کے بعد آنے والے نبی کرتے تھے، وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں علماء حق کریں گے۔ اب یہ علماء کا کام تھا کہ وہ کتاب اللہ کی وضاحت کرتے اور عام آدمی کو سمجھاتے، بات اس کے پلے پڑتی، اس کی سمجھ میں آتی۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمارے علماء نے اکثریت علماء کی جو ہے اس نے انبیاء کا وتیرہ چھوڑ کر دین کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ انبیاء بنی اسرائیل واعظ کر کے پیسے نہیں لیتے تھے، دین سمجھانے پر اجرت نہیں لیتے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل یا سارے ہی نبی کسی سے اجر کے طالب نہیں ہوتے تھے، اجرت کے طالب نہیں۔ ان اجر یا الا علی اللہ، ہر نبی کا یہ مقولہ تھا کہ ہمارا معاوضہ اللہ کی ذمہ ہے، ہمیں اجر وہ دے گا، ہم اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ علماء کی اکثریت کا دین جو ہے یہ پیشہ بن گیا اور ذریعہ معاش بن گیا۔ اب جو بھی جس کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، ایک آدمی تیشے سے لکڑیاں تراش کر، لکڑیاں چھیل کر کوئی معمولی سا کپڑے ٹانکنے کی چیز بناتا ہے، تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ میرا یہ فن ہر کوئی سیکھے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہی بناتا جاؤں اور بکتی جائے۔ بڑی مشکل سے کسی کو وہ شاگرد بناتا ہے، ورنہ ہر آدمی پہ اپنا راز عام نہیں کرتا۔ پروفیشن کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے پیشے کے جو راز ہوتے ہیں اور جو جس وجہ سے اس میں زیادہ منافع اور زیادہ دولت آتی ہے، وہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ علماء نے بھی جب دین کو پیشہ بنایا تو پھر انہوں نے دین کو اتنا مشکل کر دیا کہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہو گیا۔ عام آدمی کو صرف دو چیزیں ملیں، یا تو اسے ڈرایا گیا اتنا کہ تمہاری بڑی بری حالت ہوگی اور تمہیں تباہ کر دیا جائے گا اور تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، تمہارا یہ ہوگا، تمہارا وہ ہوگا، یا پھر ایک تو غضب الہی کی ایسی منظر کشی کی کہ بندہ اس خدا کا نام لینے سے بھی گھبراتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، یا پھر اللہ کا ایسا تعارف کرایا کہ بھئی اللہ اللہ ہے، تم مشت غبار ہو، تم کہاں اللہ سے مل سکتے ہو، تم کہاں اللہ کو سوچ سکتے ہو، تم کہاں اللہ سے بات کر سکتے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم بس جو ہم کہتے ہیں کرتے جاؤ۔ تو جن کے ذمہ یہ تھا کہ عام آدمی کو بتائیں کہ مسلمانی کیا ہے۔ مسلمانی ایک سادہ سی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو لے جائے، ہر حال میں اور ہر کام میں اس کا اللہ اس کے ساتھ ہو، اسباب دنیا کو ترک نہ کرے، اختیار کرے، اس لیے کہ اسی اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اسباب پہ بھروسہ نہ کرے
کہ یہ اسباب مجھے بڑے فائدہ دیں گے، بلکہ وہ اسباب اس لیے اختیار کرے کہ اس کے رب نے اسے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد ان پہ نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اس میں شیرینی بھی ہو سکتی ہے، کبھی تلخی بھی ہو سکتی ہے۔ مولانا رومی نے یا غالباً مولوی سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت لکھی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، حکایت مزے کی ہے، اور حکایات عموماً مولوی سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسان بڑی خوبصورت کھکھڑیاں لے کر گیا بادشاہ کے لیے تحفے، اسے اچھی لگیں، ان کا رنگ خوبصورت تھا، ان پر لکیریں خوبصورت تھیں، وہ اپنے پورے کھیت میں سے 2-4 کھکھڑیاں وہ منتخب کر کے خوبصورت بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے گیا۔ بادشاہ کو بھی بڑی پسند آئی۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں کاٹا جائے، اس کو کاشتکار کو کچھ انعام دیا، رخصت کر دیا، اچھا بھئی کھکھڑیاں کاٹو۔ کھکھڑی کاٹی گئی، وہ ایک ڈلی اٹھا کر اس نے اپنے ایک قریبی وزیر کو یا جو اس کا تھا سب سے مقرب اسے عطا کر دی۔ اس نے بڑے مزے لے لے کے کھائی۔ اب جب اس نے دوسری خود کھائی تو وہ سخت کڑوی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ خوبصورت بڑی تھی لیکن کھکھڑی کڑوی تھی۔ تو بادشاہ سلامت نے جب وہ تھوڑی سی چکھی تو بڑی کڑوی تھی، تو اس نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، مجھے بتایا نہیں کہ یہ بڑی بدمزہ ہی نہیں بلکہ یہ تو کڑوی ہے، تو اس نے تو میرا سارا منہ کا ذائقہ خراب کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور عمر گزری ہے آپ کی بارگاہ سے طرح طرح کی نعمتیں کھاتے، اگر زندگی میں ایک ڈلی کھکھڑی کی کڑوی مل گئی تو پھر میں اس پہ بلبلا اٹھتا، جہاں سے اتنی شیرینیاں کھائی ہیں، تھوڑی سی تلخی بھی صحیح، مجھے تو حیا آ گئی آپ کی عطا سے کہ میں کیسے شکایت کر سکتا ہوں، میں نے تو مزے لے کے کھا لی، آپ کی عطا تھی۔ یہی بات یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جن کا ایمان کامل ہوتا ہے انہیں رب پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ کبھی حالات تلخ بھی آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جس منعم حقیقی سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، تھوڑی سی ترشی آ گئی تو کیا بات ہے، وہ تو موجود ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ تو موجود ہے، اس کی بارگاہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو وہ برداشت کرتا ہے۔ پھر بادشاہ نے تو اتفاقاً دی، وہ ایسا علیم و خبیر اور ایسا حکیم ہے کہ وہ اتفاقاً نہیں دیتا، وہ پروگرام کے مطابق دیتا ہے۔ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اسے منظور ہوگا وہ ہمیں پہنچے گا، اور جہاں وہ تلخی تھوڑی سی دیتا ہے وہاں اس تلخی کی ضرورت ہوتی ہے، بلا وجہ نہیں دیتا۔ بادشاہ کی طرح اتفاقاً نہیں دیتا، بلکہ وہاں وہی تلخی ضروری ہوتی ہے، اس بندے کا فائدہ اس میں ہوتا ہے، وہ ایسا مالک ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو لے جائے۔ پیر صاحب اپنی جگہ، مولانا اپنی جگہ، نیک اور پارسا لوگ اپنی جگہ، لیکن کیا اللہ صرف نیک لوگوں کا ہے؟ کیا اللہ صرف پارساؤں کا ہے؟ کیا اللہ صرف پیروں فقیروں کا ہے؟ کیا اللہ کریم صرف مولوی کا ہے؟ نہیں، اللہ ہر بندے کا ہے۔ اب جس نے اس کو مانا ہی نہیں اور کافر ہوا، وہ تو خود اس کی بارگاہ سے دور ہوا، ورنہ اللہ اس کا بھی وہی اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اور جب اسے توفیق ہو جائے وہ مان لے تو وہ پچھلی سارے غلطیاں معاف کر کے پھر اسے بارگاہ کا مقرب بنا لیتا ہے۔ لیکن جس نے مانا اور جو مومن ہے، اس کا تو اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور اس کا نبی ہر وقت اس کے لیے دست بدعا ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنوں کے لیے معاف کرنے والا،
اور بے پناہ رحم کرنے والا ہے، ان کے لیے ہمہ وقت دست بدعا ہے، ان کے لیے ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا طالب ہے اور ان پر رحمتیں نچھاور فرما رہا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے عظمت الہی کو پہچانا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی نے ہمیں بتانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بیشتر تو ہمیں اللہ سے ڈرایا ہی گیا کہ بچ جاؤ، اس طرف مت آؤ، یہاں ذرا سی بھول چوک ہو گئی تو مارے جاؤ گے، بچا کے نکل جاؤ، کوئی دیگ ویگ پکا کر تقسیم کر دو، اس سے خوش ہو جائے گا۔ اور ایسا تصور دے دیا گیا اللہ کا کہ بھئی تمہاری حیثیت کیا، اور یہ حق ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک زمانے میں سائنسدانوں نے انسانی وجود میں جو مادے ہیں ان سب کا تجزیہ کر کے قیمت لگائی تھی، اور کوئی زیادہ لمبی بات نہیں، 15-20 برس پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جتنا مادہ انسانی وجود میں ہے اس کی قیمت 2.5 روپے ہے۔ آج سے 15-20 برس پہلے کی بات۔ اب مہنگائی ہو گئی تو 5 کا نہیں 10 کا ہو گیا ہوگا۔ اگر اس میٹیریل کو اس کی اوریجنل اور اصلی حالت میں لایا جائے تو اتنی سی مٹی نکلتی ہے اور اس کی قیمت اتنی بنتی ہے۔ اس میں لوہا، اس میں پیتل، سونا، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ ملا کے جتنی اس میں مواد ہیں تو ان کی اتنی قیمت بنتی ہے۔ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، لیکن اس رؤوف و رحیم نے ہمیں پسند کر لیا ہے۔ اس نے اپنی پہچان صرف اور صرف نوع انسانی کو دی ہے، فرشتے کو بھی معرفت الہی نہیں دی۔ فرشتے کو بھی جتنا بھی قرب ملا ہے، حکم سنتا ہے، اس کی تعمیل بجا لاتا ہے، لیکن مالک کے ساتھ آشنائی نہیں کر سکتا، جمال الہی کو نہیں دیکھ سکتا، اس پہ عاشق نہیں ہو سکتا، اس سے محبت نہیں کر سکتا، اس کا طالب نہیں بن سکتا۔ یہ بنی آدم کو شرف بخشا ہے کہ وہ چاہے تو ایمان و یقین کی وہ دولت بارگاہ محمد الرسول اللہ سے حاصل کرے کہ یہ مشت غبار جمال الہی اور وصال الہی کی طالب ہو جائے۔ ہم کچھ نہیں، ہماری حیثیت کوئی نہیں، لیکن اس نے ہمیں حیثیت دے دی ہے، اور اس نے فرمایا ہے انسان وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہے لوگو جو کچھ روئے زمین پہ تمہیں نظر آ رہا ہے سارا میں نے تمہاری خدمت کی خاطر پیدا کر دیا۔ ہر چیز تمہاری خادم ہے، ہوا ہے، پانی ہے، دھوپ ہے، جاندار ہیں، پھل ہیں، سبزہ ہے، جو بھی ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے، اور زمین کی رویدگی میں سورج کا بھی حصہ ہے، چاند کا بھی، ستاروں کا بھی، ہر جو سیارہ یا ستارہ ہے وہ زمین کو متاثر کرتا ہے، اس میں سے رویدگی ہوتی ہے، جو سمندروں میں خزانے ہیں، جو زمین، سب تمہارے لیے ہے۔ اور فرمایا تم میرے لیے ہو، میرے لیے اس لیے ہو کہ تمہیں میں نے وہ ذوق، وہ شعور بخشا ہے کہ تم مجھے پہچان سکو، پہچانو تو مجھ پہ فدا ہو جاؤ، مجھ پہ فریفتہ ہو جاؤ، میرے وصال اور میرے جمال کے طالب ہو جاؤ۔ ہم کچھ نہیں، لیکن اس نے ہمیں بہت کچھ بنا دیا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں حیثیت دے دی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے جمال کا طالب بنا دیا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو حق حاصل ہے جسے ایمان نصیب ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو اپنے ساتھ، اپنے سب سے قریب تر سمجھے، مشورہ کرے، اس سے باتیں کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس سے۔ میں تو کہتا ہوں بندے کا ایسا تعلق ہے کہ اس کی بارگاہ میں
شور بھی مچائے، ادھم بھی مچائے، لڑے بھڑے بھی، لیکن اپنے دل میں اللہ کو بٹھا کر اس کے ساتھ اپنی بات کریں۔ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ذات کا ذات سے تعلق ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو ملوث کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ تو اسلام بڑا سادہ سا، بڑا چھوٹا سا جملہ ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ نیکی ہو، نرمی ہو، گرمی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، آرام ہو، سہولت ہو، بندے مومن کو یقین ہوتا ہے کہ میرا پروردگار، میرا محبوب میرے ساتھ ہے، اور جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے اس کے سامنے اگر وہ اس میں خوش ہے تو میں خوش ہوں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل بھی دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔